السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس وقت دنیا میں آبادی کافی بڑھ چکی تھی اور اس وقت تک شیطان انسانیت کے سامنے اپنی چال چل چکا تھا۔ انسانوں نے اب بت پرستی شروع کر دی تھی۔ تب لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر بھیجا جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو کہ اس سے پہلے ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کیا کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو پبلکلی اور پرائیویٹلی سمجھایا کرتے تھے، اور ایسا کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، جن میں سے صرف چند لوگوں نے ایمان لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا بہت مذاق اڑایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہتی تھی، اور کوئی بھی ایمان نہ لایا سوائے چند لوگوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ یہ وحی نازل ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت افسردہ ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی نازل فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے آس پاس کوئی بھی درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی۔ پہلے انہوں نے بہت سے درخت اگائے اور ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی بنا دی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر اور اس کی گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے اسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اسے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے اگر بارش برسے تو انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب میں دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔
طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بنو، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً توبہ کر لی۔ فرمایا اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ کشتی والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور اب ان کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام سے آگے نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی پھر سے یہیں سے پیدا ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل سام کی اولاد میں سے تھے۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبوریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا، یورپ کے لوگ یافز کی نسل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کینان تھا اور اس سے کوئی نسل بھی آگے نہیں بڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔
پاس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ لوگ سٹوریز کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں لیکن ایویڈنسز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اینڈ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ کون سے پروفٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔